بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عائشہ بچوں کے پاس لیٹ گئی تھی۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے سوچا، یہ سب کیا ہے؟ ایک بار پھر گزرے واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ سادھو کے مرنے کے بعد جو سکون ملا تھا وہ ایک پل میں غارت ہو گیا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ کون تھی جو مجھے موہن کے نام سے پکار رہی تھی؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کئی سوالات میرے دماغ میں چکرا رہے تھے، لیکن ان کا جواب کون دیتا؟ میں سوچتا رہا۔ عائشہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، شاید سو گئی تھی۔ میں نے بچوں اور عائشہ کے اوپر پڑا ہوا کمبل درست کیا اور دراز سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ سوچوں نے ایک بار پھر میرے دماغ کا گھیراؤ کر لیا۔ جب سے ہم اس گھر میں آئے تھے کچھ نہ کچھ ہوتا رہا تھا۔ کیا عائشہ کی باتیں اس کا وہم نہیں تھی؟ کیا واقعی کوئی آنٹی کھانے پینے کی اشیاء بچوں کو لا کر دیتی اور ان سے کھیلتی تھی؟ عائشہ کا اصرار تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو آیت کو جھولا جھلاتے دیکھا تھا۔ یقیناً یہ اسی عورت کی آواز تھی۔ اس نے میرے پوچھنے پر کہا تھا، میں تو رہتی ہی یہی ہوں، آئے تو تم ہو میرے من مندر کے دیوتا۔ کیا وہ ہندو ہے؟ سوالات میرے دماغ پر جلغار کر رہے تھے۔ سادھو بھی ہندو تھا۔ حالات کی کڑیاں یہ ظاہر کر رہی تھی کہ ان سب واقعات کے پیچھے اس منحوس سادھو کا ہاتھ ہے، لیکن وہ تو مر چکا ہے۔ میرے سامنے ہی بلیوں نے اس کا گوشت کھا لیا تھا۔ اس کا ڈھانچہ عبرت کا نشان بنا میرے سامنے پڑا تھا۔ کیا مرنے کے بعد اس کی روح ہمیں تنگ کر رہی ہے؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوالات کا ایک ہجوم میرے دماغ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ بحیثیت مسلمان میرا اس بات پر کامل یقین ہے کہ روحیں مرنے کے بعد عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں، جہاں ان کو ان کے اعمال کے مطابق سزا یا جزا دی جاتی ہے۔ پھر یہ ہندو عورت کون ہے جس کی آواز تھوڑی دیر قبل ہمیں سنائی دے رہی تھی؟ اس کی نظر نہ آنے سے اس پر ماورائی مخلوق کا گمان ہوا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا، سادھو نے مرنے سے پہلے اپنے کسی نادیدہ گرو سے باتیں کی تھیں اور اس سے اجازت مانگ کر میرے اوپر حملہ کیا تھا۔ ایک بلی نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر مجھے بچا لیا تھا۔ تو کیا یہ کارستانی سادھو کے اس استاد کی ہے؟ شاید وہ اپنے چیلے کی موت کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتا ہو۔ سفید بلی جس نے متعدد بار مجھے مشکلات سے نکالا تھا اب غائب تھی۔ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد شروع ہو گیا، لیکن کسی بات کی سمجھ نہ آئی۔ باہر طوفانی بارش جاری تھی، تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے، کھڑکی کے شیشوں پر بارش کے قطرے شور پیدا کر رہے تھے۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی کرج سے کان کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ کمرہ بند ہونے کے باوجود غضب کا شور اندر آ رہا تھا۔ مجھے عائشہ اور بچوں کی نیند پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اتنے شور میں سو رہے ہیں؟ بچوں کے بارے میں تو خیر کہا جا سکتا ہے، ان کی نیند پکی ہوتی ہے، لیکن عائشہ جس کی آنکھ ذرا سی آہٹ پر کھل جایا کرتی، آج یوں بے خبر سو رہی تھی جیسے کسی ساؤنڈ پروف کمرے میں ہو۔ حالانکہ ابھی اس نے کہا تھا کہ ان حالات میں اسے کیسے نیند آ سکتی ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ اسے نیند آ گئی تھی، ورنہ خواہ پریشان ہوتی۔ یہ سوچ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ساری مشکلات اور غموں سے وقتی طور پر ہی صحیح چھٹکارا دلا دیتی ہے۔ میں نے پیار سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے جسم پر پڑے کمبل کو ٹھیک کیا۔ ان واقعات کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے جب بھی میں سنتا
فلاں گھر پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے یا کسی پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے تو بلا دھڑک کہہ دیتا یہ سب من گھڑت باتیں جاہل لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے پھیلا رکھی ہیں۔ لیکن جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو مجھے یقین آ گیا اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میں بنیادی طور پر ایک دلیر شخص ہوں، ڈر خوف میری فطرت میں نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس شہر میں آنے کے بعد میرے ساتھ ہوتا رہا اس نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ مجھے خطرہ تھا عائشہ اور بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے سر دیوار سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں، شاید غنودگی میں تھا کہ کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ عائشہ اور بچے بے خبر سو رہے تھے۔ مسلسل بیٹھے رہنے کی وجہ سے میرا جسم شل ہو گیا تھا۔ بارش اور طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اچانک بجلی کا رابطہ بحال ہو گیا۔ کمرے میں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ عائشہ میرے پاس، اس کے بعد احسن اور ساتھ ہی آیت لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر ایمرجنسی لائٹ بجھائی اور ابھی لیٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ آیت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو میں یہ سمجھا شاید وہ نیند میں اٹھ کر بیٹھ گئی ہے، کیونکہ بچپن میں اسے نیند میں چلنے اور بولنے کی عادت تھی۔ وہ یکٹک عائشہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اسے لٹانے کے ارادے سے اس کی طرف بڑھا۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ بولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے منہ سے اسی عورت کی آواز نکلی جو تھوڑی دیر پہلے کمرے میں سنائی دے رہی تھی، جس نے اپنا نام رادھا بتایا تھا۔ موہن، یہ میں ہوں، تمری رادھا۔ اس سمے میں تمری پتری کے شریر میں ہوں۔ میں نے فوراً عائشہ کی طرف دیکھا اور اسے سوتے پا کر شکر ادا کیا۔ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو شاید خوف سے اس کا دم ہی نکل جاتا۔ اچانک آیت کے حلق سے پھر وہی نسوانی آواز نکلی، موہن، جانتی ہوں تم اپنی پتنی سنگ ادھیک پریم کرتے ہو، پرنتو اس بات کا اوش دھیان میں رکھنا میں بھی تم سے پریم کرتی ہوں۔ جانتی ہوں تم اپنے من میں کیا ٹھانے بیٹھے ہو، یہی نہ سویرا ہوتے ہی واپس اپنی ماتا کے گھر چلے جاؤ گے۔ یدی تم ایسا وچار بھی من میں لائے تو اپنی سنتان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں نے ایک بار پھر عائشہ کی طرف دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، حالانکہ آیت کے منہ سے نکلنے والی آواز خاصی بلند تھی۔ میرے یوں بار بار عائشہ کی طرف دیکھنے سے میں آواز ہی کہوں گا کیونکہ نظر تو کوئی نہیں آ رہا تھا، جھنجھلا گئی۔ میں نے اسے سلا دیا ہے جانی، یہ اس سمے سنسار میں ہے ہی نہیں۔ مجھے اس کی بات بےحد بری لگی۔ میں نے غصے سے کہا، تم کون ہو اور کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا تمہیں سادھو کے استاد نے بھیجا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم اسے بتاؤ کہ سادھو کی موت میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہیں شاید میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن اس معمولی سی بلی نے اس کا نرخرا ادھیڑ دیا تھا اور یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ بےحد بھولے ہو، اس کی مدھر ہنسی سنائی دی۔ کمرے میں جیسے جل ترنگ بج اٹھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ اس بار میں نے اس سے درخواست کی، میں تم سے پریم کی بات کر رہی ہوں اور تم سنو میرے میت، جب تک تم اس گھر میں رہو گے تمہاری پتنی اور سنتان جیوت رہیں گے۔ یہاں سے کہیں اور جانے کا وچار کیا یا ایک شبد تم نے اپنے بوڑھے متر سے کہا تو پھر اتنے بدھی مان تو تم ہو ہی۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ بوڑھے متر سے مراد شریف کے والد صاحب تھے۔ آیت بدستور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا آیت پر کچھ پڑھ کر پھونک ماروں، جیسا تھوڑی دیر پہلے عائشہ نے کیا تھا کہ سرسراتی ہوئی آواز آئی، سنو مورکھ، جس جاب کا وچار تم اپنے من میں کر رہے ہو، یدی تم نے اسے آرمبھ کیا تو تمری یہ کومل پتری جیوت نہ رہے گی۔ جس سمے تمری پتی نے یہ جاپ کیا تھا میں نے کسی کے شریر میں پرورش نہ کیا تھا۔
जभी वो पापन सफल हो गई थी। परंतु अब बात कुछ और है। अब ऐसा विचार भी मन में लाए तो उसने एक बार फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी नन्ही मासूम बेटी के जिस्म पर किसी नादीदा व शैतानी कुव्वत ने कब्जा जमा रखा था और मैं कुछ न कर सकता था। अजीब बेबसी का आलम था। मोहन। एक बार फिर आयत के मुंह से वही आवाज निकली। इस बार आवाज में पहले वाला सुरीलापन और शरीनी थी। किस विचार में गुम हो? तुम मुझे मोहन क्यों कहती हो जबकि मेरा नाम उसामा खान है? मैंने हिम्मत करके पूछा। जवाब में सुरीली हंसी सुनाई दी। तुम कोई भी हो, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, तुम मेरे मोहन ही हो। जवाब मिला। अच्छा ये बताओ, मोहन कौन है? रफ्ता रफ्ता खौफ की जगह तजस्सुस ने ले ली थी। इस बार वो बोली तो आवाज में उदासी का तासुर था। मोहन मेरा पति था, मेरे मन मंदिर का देवता, मेरा प्रेमी था। संसार में उस जैसा सुंदर कोई न था। वो एक जुज्ब के आलम में बोल रही थी। परंतु तुम्हारे धर्म के एक महान गुरु ने उसे भस्म कर दिया। उसकी आवाज भर आ गई। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर फिजा में उसकी सिसकियां गूंजने लगी। बज़ाहिर आयत सिसकियां ले रही थी, लेकिन आयत का तो सिर्फ जिस्म इस्तेमाल हो रहा था, जबकि उसके अंदर कोई और बोल रहा था। लेकिन क्यों? बेख्तियार मैंने पूछा। उसने ऐसा क्यों किया? क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, मोहन। तुम्हारे शौहर ने ऐसा क्या किया था जो किसी ने उसे जला दिया? समय आने पर अपनी पूरी जीवन कथा सुना दूंगी। इस बार ठहरी हुई आवाज में कहा गया। क्या तुम हिंदू हो? खामोशी का वक्फा आया तो मैंने पूछा। हाँ, परंतु धर्म में क्या रखा है? धर्म तो सारे एक जैसे होते हैं। हर धर्म में प्रेम की शिक्षा दी जाती है। क्या तुम्हारा धर्म ये सिखाता है कि किसी प्रेमिका से उसका प्रेमी दूर कर दिया जाए? उस पापी ने मेरे मोहन को मुझसे दूर कर दिया। बड़ा अन्याय किया उस धष्ट ने। मैंने भगवान की सौगंध खाई, जब तक उस पापी को सर्वनाश न कर दूं, मेरी आत्मा शांत न होगी। परंतु मुझसे पहले ही भगवान ने उसे नर्क में भेज दिया। आवाज में गुस्सा और झुंझलाहट थी। लेकिन क्यों? कहा ना, समय आने पर सब बता दूंगी। परंतु अभी मैं तुम्हें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। अब तक न जाने कितने मनुष्य यहाँ आए, मैंने किसी को यहाँ टिकने न दिया। परंतु तुम्हें मैं अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ लाई हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। सब जान जाओगे प्रीतम। धीरे धीरे उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझे तसल्ली दी। क्या डॉक्टर जुनेद और उसकी बीवी निम्रा को भी तुमने ही मारा था? केवल उन्हीं को नहीं, जो भी यहाँ आया वो या तो इस स्थान से गया या इस संसार से। उसने बड़े इत्मीनान से कहा। कहानी अभी जारी है।